دین کی ترغیب دلائیں، دین کی اچھی بات بیان کریں، آپ یہاں ہیں، یہ فقیر نیچے بیٹھ کے آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے سر جھکا کے. تو ایک بولے گا ایک سنے گا، یہ سسٹم ہے پروردگار عالم کا. ڈیوٹی اس نے لگائی ہے، کوئی بول رہا ہے کوئی سن رہا ہے. یہ اللہ نے پوچھنا ہے، اس فقیر سے پوچھنا ہے کہ جو تم تک پہنچا تھا وہ تم نے آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، پھر کس طریقے سے پہنچایا. ایک ہوتی پہنچا کے جان چھڑانا، میں نے تو بول دیا تھا، مانو نہیں مانو تمہاری مرضی. اور ایک ہوتا اس بات کے پیچھے لگ جانا، بار بار اس بندوں سے رابطہ کرنا، اس کا حال حوال لینا، اپنی مقام سے نیچے اتر کے جا کے اس سے جا کے ملنا. میری خاطر تو چل کے گیا نہیں گیا، یہ بتایا تو اپنی میں کے اندر بیٹھا رہا، کوئی گھر پہ آ جائے گا تو مل لوں گا. میں تو میں ہوں نا، میں کیوں جاؤں ملنے کے لیے، میں تو حضرت صاحب ہوں، میں کیوں جاؤں بھائی ملنے، اس کو آنا چاہیے میرے پاس. تو پروردگار فرمائے گا تجھے حضرت بنایا گا کے لیے تھا، تجھے حضرت بنایا گا کے لیے تھا، اس لیے کہ تم چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ، جو آئے اس سے بات کرو، میرا مسئلہ بنا. تم نے اپنے گھر سے نہیں نکلنا، تم نے اپنے آستانے کو نہیں چھوڑنا، لوگ آئے تمہارے پاس تم نے نہیں جانا. جو لوگ اس غلط میں مبتلا ہیں کہ وہ سجادہ نشین ہیں، تو لوگ ان کے پاس خود چل کے آئیں گے، وہ کہیں نہیں جائیں گے، تو کل یہ پھر پھنس جائیں گے، ساری سجادہ نشین نکل جائے گی. ابھی آئے نا قبلہ طارق جان گاؤں کا تو مالی، ان کے پیچھے بھی بچے ہیں، ان کے پیچھے مصروفیات ہیں. وہ ہر سال بلوچستان کا سفر دے کر کے ہم تک پہنچتے ہیں. کیوں؟ وہ جو ان کے بڑوں نے ان کے کام سپرد کیا نا میسج، وہ ہینڈ ٹو ہینڈ چل رہا ہے، سینہ بسینہ چل رہا ہے، وہی میسج دینے کے لیے آتے ہیں. اس کی فکر ہے ہمارے بڑوں کو کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ وہ سندھ میں رہنے والے کچھ آ جاتے تھے، کچھ نہیں بھی آتے تھے اپنی مجبوریوں کے پاس. تو آپ تو جا سکتے تھے، آپ گئے ان کے پاس، آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ چل کے ان کا آنا، یہاں پہ آ کے میسج دینا، یہ بھی ہمیں فکر دے رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. اسی میسج کو ہم ایک دوسرے کو شیئر نہیں کر سکتے.